کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے، سنت ہے، بہتر ہے جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں، اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ۔ اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی۔ ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ، لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا خدا حافظ کہنا غلط ہے؟ خدا حافظ کہنا کیسا ہے، اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ محمد سلمان انڈیا سے۔ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خدا حافظ کا مطلب فی امان اللہ، اللہ کی امان میں، تو خدا تمہارا حافظ ہو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کہہ سکتے ہیں، اس کا جواب بھی دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں تو بھی تو بھی ٹھیک ہے، دینا چاہیں تو بھی آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہارا بھی حافظ ہونے کے مان ہو۔ دعا ہے بھائی، یہ دعا کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ سکتے ہیں کیا؟ حافظ ساجد انڈیا سے۔ 786 کا مطلب کیا ہے اور اسے لکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں جو ہم بولتے ہیں نا، یہ علم عادات کے ذریعے بھی زبان ہے ایک، تو وہ ہر عدد کا ایک لفظ کی وہ جو ہے نا ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، تو جو علم عادات کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے کون سا لفظ لکھا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ 786 یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے گویا کہ، یعنی بسم اللہ کو 786 بھی ریاضی کی زبان میں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے اگر کسی نے لکھ لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل ہے خلاف سنت، اس لیے کہ قرآن و سنت نے جو ہمیں رسم الخط بتایا ہے اس رسم الخط کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بسم اللہ جب لکھنی ہے تو بیم، جیسے اس کی مثال ایسے جیسے آپ رومن میں بسم اللہ لکھ رہے ہو تو آپ نے وہ عربی رسم تو چینج کر دیا نا، اس لیے یہ عمل بہرحال خلاف سنت ہے۔ تو اللہ کا نام لیں پورا تمیز سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بادشاہوں کو خط لکھتے تھے بسم اللہ لکھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا تو اس میں کیا لکھا؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکہ سبا خط پڑھ کے بتا رہی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جن الفاظ کے ساتھ قرآن نے بیان کیا بسم اللہ کو، حدیث نے بیان کیا، آپ اسی الفاظ کے ساتھ لکھیں، یہ فضیلت جبھی حاصل ہوگی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بے ادبی بھی تو ہو سکتی ہے، اخبار وہ کاغذ پہ نیچے بھی تو اللہ کا نام گر سکتا ہے، تو دیکھیں یہ کام تو نبی بھی سوچ سکتے تھے۔ نبی جب غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھ رہے تھے تو وہ تو بسم اللہ لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خط لکھا اس میں بسم اللہ لکھی، حالانکہ وہاں خطرہ موجود تھا کہ ملکہ سبا کہیں غصے میں آ کے پھینک نہ دے نیچے، تو دیکھیں اگر کوئی پھینک رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈیک ہے، وہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑی کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام کاغذ پہ لکھنا ہی بند کر دیں گے ہم، یہ تو غلط ہو جائے گا پھر۔ تو اس لیے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کسی کو تحریر لکھیں کوئی اہتمام والی ہو، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہمیں شروع کرنی چاہیے، اور اگر وہ بے ادبی کرتا ہے تو یہ اس کا ہیڈیک ہے، یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے، اور کرتے بھی نہیں ہیں عام طور پہ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو غیر شعوری طور پر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ 786 لکھنے میں نقصان یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے ہوئے کنجوسی سے کام لے رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ 786 لکھتے ہیں ان سے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا نام لکھنے میں کیا آپ کی سیاہی زیادہ گھس جائے گی پوری بسم اللہ لکھنے میں؟ اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ اتنا میرا جو ہے نا اسراف ہو جائے گا، خدا رکھو، تو کتنی سیاہی گھس جائے گی آپ کی؟ یا آپ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ٹائم بچا لیں گے؟ تو 786 لکھنے میں اور پوری بسم اللہ لکھنے میں سیکنڈ کا بھی فرق میرا خیال ہے بہت ہی کم آتا ہو، تو اتنا سے ٹائم بچا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے جو پراپر وے ہے، جو پراپر طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اسی طریقے سے لکھنی چاہیے، اور درود شریف بھی پورا لکھنا چاہیے۔ جب ہم نبی کا نام لکھتے ہیں تو بعض لوگ صرف اوپر چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے بھئی۔ آپ کیوں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنا ٹائم بچا رہے ہیں؟ تو نبی کے درود پڑھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا، نبی کا درود لکھنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا وہ تو قیمتی بن جائے گا۔ تو نہ اس سے ٹائم بچ رہا ہے، نہ آپ کے قلم کی سیاہی بچ رہی ہے۔ کتنی بچا لیں گے سیاہی؟ کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیا اس سے بزنس کرنا ہے؟ جو پین میں آپ کے تھوڑی سی بال پین میں تھوڑی سی سیاہی بچ جائے گی تو کیا اس کو بیچنا ہے آپ نے مارکیٹ میں؟ تو خام خواہ کی ایک چیز ہے۔ تو جو پراپر وے ہے درود شریف لکھنے کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا بولا بھی پورا کریں اور لکھا بھی پورا کریں۔ بولنے سے یاد آیا، بولتے بھی لوگ ادھورا ہے۔ اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او بھائی پورا بول دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام فرمایا، تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم تمیز سے بولنا چاہیے۔ یہاں بھی جو شارٹ کر دیتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ باقی ساری بات پوری تمیز سے تجوید کے ساتھ وہ ایک ایک حرف جو ہے نا پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں درود شریف کی بات آئی ٹائم بچانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ تو اس میں آپ کتنا ٹائم بچا لوگے، کتنے سیکنڈ بچا لوگے آپ، اور کیا بچا کے آپ کیا کر لوگے اس میں۔ تو جب درود پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات چل پڑی ہے تو سلام بھی ایسے ہی ہے۔ سلام بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، السلام علیکم، کہیں گزر رہے ہو السلام، وہ جواب میں کیا بولیں۔ وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے استاذ کو جب کوئی سلام کرتا تھا نا تو کہتے تھے بس یہ جواب آتا تھا۔ تو ہم کہتے تھے استاد جی آپ کیسا جواب دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسا سلام ہے ویسا جواب ہے۔ کہہ رہے سلام میں ہلکی سی آواز آئی ہے، بس اتنی سی آواز آئی ہے، السلام، جواب میں السلام۔ تو وہ ان کو تنبیہ کرنے کے لیے نا، السلام علیکم، جواب آ رہا ہے وعلیکم، یعنی وعلیکم السلام، بس ہلکا سا سین۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ سلام کریں السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کی قرآن نے ایسی تعریف کی ہے سورہ نور میں، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اے ایمان والو جب گھروں میں داخل ہو، فسلموا علی انفسکم، گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ملاقات کے وقت ایک دعائیہ کلمہ ہے جو اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، مبارک ہے، پاکیزہ کلمہ ہے۔ تو اللہ نے سلام کی اتنی تعریف کی ہے، تو آپ اس سلام ہی کو پی جاتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم اس طرح کر گھما رہے ہوتے ہیں۔ تو پراپر تمیز سے سلام کیا کریں۔ دعا ہے یہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، اس کی رحمتیں بھی اور اس کی برکتیں بھی۔ تو خالی تھوڑا سلام بھی کر سکتے ہیں، السلام علیکم، یہاں تک بھی۔ مزید اگر آپ اس میں تڑکا لگانا چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر آپ اس کی سپرلیٹو ڈگری پہ جانا چاہتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر جو اس طرح سے جب سلام کرتا ہے نا انسان، پھر جواب میں بھی اسی سٹائل میں جواب دینے میں مزہ آتا ہے۔ ویسے کوئی سلام کرے تو آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے خاندانی طریقے سے ہونا چاہیے۔ بسم اللہ بھی خاندانی ہونی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم، یہاں بھی لوگوں کو دیکھا ہم نے بسم گھما دیتے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے پڑھا کریں۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ایک بہت اہم ترین سورت ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کا کچھ تفسیرہ، کچھ تفسیر اس کی بیان کروں گا۔ اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا۔ دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے، قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے۔ قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی، اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں۔ تو دونوں کی سنا کریں، ٹھیک ہے نا، دونوں کی سنا کریں، پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے یا قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک۔ پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، کچھ گورے ہوتے ہیں، گورے اچھے لگتے ہیں، کالے ان کو اچھے نہیں لگتے، کچھ دولت مند ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، دولت مند اچھے لگتے ہیں، غریب اچھے نہیں لگتے، کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں، چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے، اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ طاقتور ہوتے ہیں، کمزور اچھے نہیں لگتے، طاقتور اچھے لگتے ہیں۔ یہ قسمیں ہیں انسانوں کی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے۔ یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں، تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا۔ یہ پبلک کی باتیں ہیں۔ صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا۔ طاقتور اچھا ہوتا ہے۔ تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں، انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں۔ لیکن جب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم۔ لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی،
ताकतवर बन भी गए तो भी मिट्टी, दौलतमंद बन भी गए तो भी मिट्टी, हर चीज का अंजाम क्या है? मिट्टी। इसलिए अल्लाह की नजर में इसकी वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। ये अल्लाह के लिए हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं है। पैसा अगर अल्लाह की रिजा के लिए हासिल कर रहा है फिर तो ठीक है। ऐश के लिए सिर्फ मजे उड़ाऊंगा, उड़ा लो, थोड़े दिन के मजे खत्म हो जाएंगे। कारून से ज्यादा तो उड़ा नहीं सकते। मैं बयान में कह रहा था ना कि जो जिस चीज में तरक्की चाहता है ना, उसमें उसको देख ले जो इससे पहले तरक्की की इंतहा को पहुंच गया था, उसका अंजाम क्या हुआ। जैसे मैंने माइकल जैक्सन की मिसाल दी थी, जो चाहता है गुलकार बन के नाम कमाऊं, तो माइकल जैक्सन से आगे नहीं निकल सकता। माइकल जैक्सन रात को सोए, पुलिस भी नहीं उठा सकी उनको, एकदम ग्लिच खत्म। अल्लाह ने कहा बस चलो भाई निकलो यहां से, बहुत मजे उड़ा लिए। अब कोई सलूट नहीं करेगा, अब कोई जर्सियां उतार उतार के आपके लिए नहीं फेंकेगा। अब आपकी लाश पड़ी हुई है, साइंसदानों के डॉक्टरों के हवाले है। वो अगर आपकी कोई गुर्दा उल्टा निकाल के किसी के फिट करना चाहें उनकी मर्जी, वो आपको कब्र में दफनाएं उनकी मर्जी, आग में जलाएं उनकी मर्जी, आपके स्पेयर पार्ट फ्रीज कर लें रिसर्च के लिए उनकी। अब आपकी वो वैल्यू, वो क्या कुछ भी वैल्यू नहीं है। बहुत मजे उड़ा लिए, चलो निकलो यहां से। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो कितना कारून से आगे नहीं निकल सकते। कारून के जो खजाने की चाबियां जानवर लेके चलते थे, चाबियां इतनी ज्यादा थी, हमारे तो खजाने जानवर नहीं ले सकते। 2-4 चेक जेब में पड़े हुए होंगे, एक थैला पड़ा हुआ होगा, उसमें सिक्का राइजुल वक्त होगा, बहुत ज्यादा यही होगा ना, ठीक है। इतना तो नहीं है कि चांदी के ढेर गोदाम में पड़े हुए हैं और उनकी चाबियां ही जानवर लेके चल रहे हैं, लोग लेके जा रहे हैं। भाई बहुत है खजाने, तिजोरियों की चाबियां, इतनी तिजोरियां कितनी होंगी। तो कारून को क्रॉस नहीं कर सकते। क्या हुआ, उस धस के मर गया। ऐसा होता तो वैसे ही मर चुका होता, पड़ा हुआ तो कब्र में ही होता। तो आप अगर हुकूमत चाहते हैं कि यार नहीं यार कोई ओहदा होना चाहिए, कुछ ओहदा हो, कुछ महल्ले का कोई नाजिम बन जाऊं, असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता तो महल्ले का कोई नाजिम बन जाऊं, या मैं 21वें ग्रेड का ऑफिसर बन जाऊं, कुछ तो बनूं, कब तक 11वें स्केल पे जॉब करूंगा। तो भाई आप फिरौन से आगे बोलो नहीं। हजारों को कत्ल कर दिया, कोई आवाज उठाने वाला नहीं, इतना रोब, इतना दबदबा, वो भी मर गए इन्ना लिल्लाह होके, खत्म। बड़ी बातें की उसने, अना रब्बुकुमुल आला, मैं यूं हूं, मैं यूं हूं। पानी में एक गौता लगाया है, सब फन्ने खानियां खत्म। ना भी लगाता होता अब तक वैसे ही मर चुका होता। तो इसलिए ये तो खिलौने हैं, ये हुकूमत, ये दौलत, ये प्लॉट, ये बहरिया टाउन, ये गाड़ी, ये सब चीजें क्या है? खिलौने हैं, खेलने के लिए, आजमाइश के लिए अल्लाह ने दिए हुए हैं। तो ये अल्लाह की बातें हैं, ये पब्लिक की बातें। ये घर में बीवी आपसे इस किस्म की बातें नहीं करेगी, बीवी से शौहर इस किस्म की बातें नहीं करेगा, अब्बा बच्चों से ऐसी बातें, अब्बा कहेगा बेटा क्या कर रहा है आजकल, तो कमा कितना रहा है जब तेरी पैंट में हाथ डालो कुछ भी नहीं निकलता। ये तो खैर अब्बा नहीं है तो बीवी ये बातें करती है, क्योंकि पैंट में हाथ कौन डालता है? जब लटकी भी होती है ना तो सबसे पहले बेगम पैंट में हाथ डाल के बटवा चेक करती है, कुछ ना कुछ पैसे बहुत से बता के करती है, बहुत से छुपा के भी करती हैं। तो ये सब पब्लिक की बातें हैं। हत्ता के बसा औकात मस्जिद के इमाम साहब भी तनख्वाह पूछ रहे होते हैं कि भाई तनख्वाह के हिसाब से इससे चंदे का मुतालबा किया जाए, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह की ये बातें बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह क्या बातें करता है? अल्लाह कहते हैं कि ये जितनी कायनात है ना, हर चीज की एक एज है, ये हमेशा के लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया, हर चीज को फना है। हम देख रहे हैं वाकई है भी ऐसा। मच्छर की जिंदगी एक दिन की होती है, वो एक दिन में पैदा होके बच्चे दे के अंडे दे के जिंदगी गुजार के मर के खत्म। खटमलों की भी पता नहीं 2-4 दिन की होती होगी, लेकिन वो 2-4 दिन में इतने खटमल पैदा करके जाता है कि इतने खटमल के लगता है कि वो जो पैदा हुआ था ना तो सारा दिन इसके अलावा कोई काम उसने किया नहीं है। हजारों अंडे बच्चे पैदा करके जाता है कमबख्त, लेकिन वो भी 2-4 दिन की जिंदगी। किसी की जिंदगी 500-500 बास जानवर। मैं खुद तंजानिया के एक जजीरे में 300 साल पुराने कछुए देखे हैं। यूनाइटेड नेशन की तरफ से उनको पर लिखा हुआ है कि इनकी उम्र इतनी है, बिल्कुल एक ऑथेंटिक। और जो कछुआ आज पैदा हो रहा है उस पर भी वो लगा देते हैं इसकी डेट ऑफ बर्थ। 300 साल पुराने कछुए जिंदा रहते हुए उनको शर्म भी नहीं आ रही कि यार बस करो, कितनी जंगें देख ली उन्होंने, कितना जमाना देख लिया। तो
اسی وجہ سے اللہ نے اس کو جب سست بنایا نا تو ہر کام اس کا سستی سے، مر بھی سستی سے رہا ہے، مرنے میں بھی جائیں گے۔ تو انسانوں کی ایک عمر ہے، تو اللہ نے بتایا اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک ایج ہے، یہ بھی ختم ہو کے فنا ہو جائے گی۔ تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کائنات بھی فنا ہوگی، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے، ایک سور پھونکا جائے گا، فصائق من فی السماوات ومن فی الارض، سب برباد نظام عالم۔ زنا کرنے والے لڑکے لڑکی سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ کسی کے بارے میں سب کو پتا ہو کہ یہ دونوں زنا کرتے ہیں تو ان سے تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ صرف کوئی دعوت دینے کی نیت سے ان سے تعلق رکھنا چاہے، دین پہ لانے کی نیت سے، ان کو محبت سے سمجھانے کے لیے، تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جن کے بارے میں سب کو پتا ہو کہ یہ بدکار ہیں۔ تو ہاں، میں نے بتایا دعوت کی نیت ایک الگ بات ہے، مبلغ کیا کسی سے ریلیشن قائم کرنا تاکہ لوگ گناہ چھوڑیں ایک الگ بات ہے۔ عام آدمی کو نہیں ریلیشن رکھنا چاہیے، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پھر کھلی محفلوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ دل سے پھر برائی نکل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے، پھر اس کے بعد خود ہی انہی کے ساتھ دوستیاں یاریاں بھی رکھتے، گپ شپ بھی رکھتے۔ حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دل سب کے سیاہ کر دیے، تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جو کھلے عام گناہ کر رہے ہوں۔ یہ سال ثواب کے لیے عمرہ کریں تو تمام مرحومین کے لیے ایک ہی عمرہ کر لیں یا الگ الگ کریں؟ مثلا بہن بھائیوں کے لیے الگ اور والدین کے لیے الگ، سب طرح سے جائز ہے جی، جیسے آپ کو اچھا لگے۔ یہ سال ثواب میں زیادہ فوکس صدقہ خیرات کو کیا کریں، جس کا صراحتاً حدیث میں ذکر ہے۔ تو آج کل صدقہ خیرات لوگ کر نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صدقہ خیرات کو زیادہ فوکس کریں۔ منصوص ہے، صحابی نے عرض کیا افاتصدق عنہا، کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، صدقہ کروں؟ ان کی طرف سے نبی نے فرمایا ہاں۔ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ یا بیماری ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتے؟ جب بیچارے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور غربت اتنی ہے کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھے وہ قضا کرے، اور قضا بھی نہیں ہو سکتا تو فدیہ دے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ کرے۔ البتہ قضا رکھ سکتا تھا اور بلا وجہ تاخیر کی اس نے، بڑھاپے تک پہنچایا اس قضا کی تاخیر، پھر گناہگار ہوگا، پھر توبہ استغفار کرنی پڑے گی اس کو۔ قیصر احمد کشمیر سے ہمارے یہاں ایک عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ عالم کا شاید یہ مطلب ہوگا کہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی، خوبصورت بچے ہوتے ہیں، تو جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کی جن کو عادت ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگ ایسے لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، کیونکہ آج کل فساد کا دور ہے۔ تو اس لیے بعض علماء اس میں بڑی شدت کرتے ہیں کہ سب پہ پابندی لگاتے ہیں، ایسے لڑکوں کی طرف نظر ہی نہ اٹھاؤ۔ تو وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے برا کہتے ہیں تاکہ آپ برائی سے بچے رہیں اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آپ کی جو ہے آپ کی ڈیزائرز پیدا نہ ہو۔ تو آج کل شادیوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے نا، جائز طریقے سے جب آپ کی حلال خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان پھر گند میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بعض مشائخ اور اکابر اس مسئلے میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کیونکہ فساد کا دور ہے، شہوت پرستی کا دور ہے۔ باقی یہ ایسا نہیں ہے کہ اہل اطلاق سب کے لیے حرام ہے، سب ایک جیسے نہیں سوچ والے ہوتے۔ بہت سے لوگوں کو جن کی ٹائم پہ شادی ہو، پاکیزہ ذہن ہو، ان کی کبھی بھی کسی لڑکے کی طرف توجہ جاتی نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ تو گھن آتی ہے انسان کو اس کے تصور سے بھی، کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت بنائی ہے اور عورت کے لیے مرد کو بنایا۔ تو لیکن بہرحال فساد کا دور ہے، اس لیے اور بعض علماء اس میں سختی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ تو ہم بھی لوگوں سے منع کرتے ہیں جو کنوارے چھڑے چھاٹ لڑکے ہیں، بھائی آپ اس طرح کے لڑکوں سے زیادہ ریلیشن نہ رکھیں، جو جن کے داڑھی نہ آئی ہو، ان میں تھوڑا سا عورت پن ہو، مردانگی پوری مردانہ وجاہت نہ اس میں، تو اس میں فتنے میں پڑنے کا اس زمانے میں اندیشہ ہے، اس لیے احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے، ورنہ شریعت میں صراحتاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، کہ کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، اس سے نہیں ہے، تو صبح شام میاں بیوی ایک دوسرے کو کہہ ہی رہے ہوتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے باپ سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لی، اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میرا باپ اور میری سوتیلی ماں اس کی اجازت نہیں دیتے، مشورہ دیجیے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ماں سے ملیں، نہیں ملیں گے گنہگار ہوں گے، قیامت میں طبیعت سے چترول لگیں گے آپ کو۔ ماں کا رشتہ کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا، نہ باپ کا رشتہ۔ اگر ماں نے بچے کو روکا باپ سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی باپ سے ملے، باپ نے روکا ماں سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی ماں سے ملے۔ وہ تو آپ کے لیے دونوں رشتے برابر ہیں، کسی ایک رشتے کو بھی آپ ناراض نہیں کر سکتے۔ اور اگر ماں منع کرتی ہے باپ سے ملنے سے تو ماں بھی گناہگار ہوگی،
اور باپ منع کرتا ہے ماں سے ملنے سے تو باپ گناہگار ہوگا. تو آپ پر لازم ہے کہ ماں سے بھی ملیں باپ سے بھی ملیں، ورنہ اس کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے. مائیں ملتے ہی نہیں ہے، 20-30 سال ہو جاتے ہیں، ماں باپ میں سیپریشن ہوتی ہے، ماں سے نہیں مل رہے ہوتے بچے. بھائی باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو 20 سال ہو گیا ماں کو نہیں دیکھا. بھائی تو جہنم کو کیوں خرید رہے ہو اپنے لیے خدا کے بندو؟ اور بعض دفعہ سیپریشن کے بعد ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں باپ سے نہیں ملتے. وہ کیوں جہنم کو حلال کر رہے ہو اپنے لیے؟ تو اللہ نے وصیت کی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا خیال کرنا ہے. وصیت کا لفظ ہلکا لفظ نہیں ہے، بار بار قرآن میں تاکید کی ہے. اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے. مسئلہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اس میں دلیل سے میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے. اصول یہی ہے کہ رکوع کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اگر بندہ بولے سے بغیر وضو کی نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ یاد آئے تو پھر وضو کر کے اس نماز کو لوٹانا چاہیے. جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ رفع الیدین کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے، نہ کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے. فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے، یہ استحباب کا اختلاف ہے کہ راجح کیا ہے، بہتر کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا بہرحال ثابت ہے، اس میں کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. باقی آخری عمل آپ کا کیا تھا؟ تو احناف کے نزدیک آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، تو اس لیے ان قرائن کی بیس پر احناف کا یہ قول ہے. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ نہیں، آخر دم تک نبی نے رفع الیدین کیا. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور وہ دلائل میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. اب اس مسئلے کو مکا دینا چاہیے. زندگی بھر یہ نہیں ہو کہ رفع الیدین ہی میں لڑ لڑ کے اپنی زندگیاں برباد کر لیں. تو جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. میں 30 سال شافعیوں کے بیچ میں رہا ہوں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی ہے. نہ کسی شافعی نے کبھی ہمیں نہیں ٹوکا تم کیوں نہیں کرتے، اور ہم نے بھی کبھی کسی شافعی کو نہیں ٹوکا تم کیوں کرتے ہو. دونوں طرف دلائل ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے. تو کرنے والے کی بھی ہو جاتی ہے، نہیں کرنے والے کی بھی ہو جاتی ہے. زوجہ منصور کا رخ سے اگر قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہو شیلف پر تو نیچے کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں. دوسرا سوال، یہ مجھے لگ رہا ہے میں نے پہلے ریکارڈ تو نہیں کرا دیا یہ مسئلہ. اچھا خیر، تو نیچے اس کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ جی لیٹ سکتے ہیں. نیچے اگر لیٹیں تو کوئی حرج نہیں، ڈائریکٹ قرآن کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے. دوسرا سوال یہ کہ میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا ہے، پوری طرح بے ہوش نہیں ہے لیکن ان کے حواس بھی کام نہیں کر رہے، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ دل سے دعا اللہ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. اگر ان کے حواس کام نہیں کر رہے تو پھر ان پہ نمازیں معاف ہیں. اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو اور پھر وہ بعد میں نکاح کر لیں جبکہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہو جائیں تو کوئی اور شخص ان کے بچوں سے اپنے بچوں کا نکاح کر سکتا ہے جبکہ وہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے؟ اگر ان کمبختوں کو پتا تھا کہ ہم نے بچپن میں ایک ماں باپ کا دودھ پیا ہے تو یہ بہن بھائی ہیں بھائی، پھر انہوں نے جان بوجھ کر شادی کی، حرام ناجائز کام کیا، ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، اور پھر ظاہر ہے بچوں کا نسب میں بھی نسب کو بھی خراب کر دیا. تو لیکن ظاہر ہے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کو تو چاہیے فوراً علیحدگی اختیار کر لیں. باقی ان کے بچوں سے شادی کرنا جائز ہے. یہ مسائل میرا خیال ہو چکے ہیں، میں نے غلطی سے پرانے مسائل کھول دیے ہیں، وہ بھی دوبارہ میں دیکھتا ہوں نئے مسائل. اچھا یہ بھی دیکھ لو، میرا خیال ہے یہ بھی ہو گئے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ بھی نئے مسائل یہ ہیں. ہاں، میرا چھوٹا بیٹا جو 12 سال کا ہے اس کو چوری کرنے کی عادت لگ گئی ہے. اس کو پیار سے مار سے ہر طریقے سے سمجھا دیا لیکن وہ نہیں مان رہا. موقع ملتا ہی چوری کرتا ہے اور بڑے نوٹ چراتا ہے. واہ واہ. اور اب رشتہ داروں کے ہاں بھی چوری کرنا شروع کر دی. میں بہت پریشان ہوں، برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں. اللہ میاں نے جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا نا، ایسے ہی نہیں دے دیا. آپ نہیں کاٹ دیے گا کہیں ہاتھ، یہ حکومت کا کام ہے. یہ حدود جاری کرنا حکومت کا کام ہے. کسی اور شخص کو نہ ماں باپ کو اس کی اجازت ہے کہ وہ یہ کریں، لیکن میں تو شریعت کے حکم کی حکمت بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت بری لت ہے. تو آپ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں بچے نے کوئی ہلکی سی چیز چوری کر لی، ماں باپ کچھ نہیں کہتے. ایکچولی موٹیویٹ کرو بچے کو، سمجھاؤ بھائی صاحب یہ بہت خطرناک عادت ہے، جڑ پکڑ جاتی ہے یہ. تو بچپن میں بچے کو آزمائیں، چھوٹے بچے کو پیسے رکھے اور اس کو بتائیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تم نے چوری نہیں کرنی ہے. تو ماں باپ بچپن میں بے احتیاطی کرتے ہیں، پھر یہ عادت جڑ پکڑ جاتی ہے. تو اب یہی ہے کہ بچے پہ آپ سختی کریں، اور اس کو ابھی 12 سال کا ہے، پورا یعنی صحیح سمجھدار نہیں ہوا ہے وہ، تو سختی کریں، اس کو اس کی برائی سمجھائیں کہ بیٹا یہ بہت غلیظ عادت ہے، بہت خراب عادت ہے، اور باپ کا کام ہے اس پہ سختی کریں. ماؤں کی سختیاں بچوں پہ زیادہ اثر کرتی نہیں ہیں، تو ابا کا کام ہے، خاندان کے دیگر بڑوں کا بھی کام ہے، سب ایک گول میں اس کانفرنس بلائیں اور اس کو بٹھائیں اور بولا بیٹا تمہاری یہ شکایت آئی ہے، محبت سے بھی سمجھائیں، تبلیغ میں بھی وقت لگائیں اس کا، لیکن 12 سال کے بچے کو کسی بڑے آدمی کے یعنی بڑے بھائی وغیرہ کے ساتھ ہی تبلیغ میں یا کہیں بھی بھیجیں. تو اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا کہیں نہیں بھیجنا چاہیے.
بھائی ہی کے ساتھ بھیجنا چاہیے. تو یہ اس طرح سے سمجھائیں گے تو میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو بھی نیک صالح بنائے اور اس چوری کی عادت چھڑوا دے سے. کسی نے پوچھا ہے جی، میں نام نہیں ظاہر کرتا، کسی نے پوچھا ہے میرے والد صاحب کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ ہدایت دے، یہی دعا کر سکتے ہیں بھائی. والد صاحب کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے تو پھر آپ یہ شو نہ کریں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، کیونکہ باپ کی عزت بہرحال کرنی ہے. تو اگر آپ یہ شو کر دیں گے ابا کے سامنے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں، تو پھر بیٹے کی نظر میں باپ کی کوئی عزت رہے گی نہیں، اور باپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اب میرے بیٹے کی نظر میں میری کوئی عزت ہے نہیں. تو پھر کسی اور طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ ابا یہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ ابا سے کوئی خط لکھ دیں، تحریر لکھ دیں، روئیں ابا کے سامنے، یہی کیا جا سکتا ہے. تو اور پھر اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے بھی کروائیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کا بھی ابا کو حکم دیں، کسی پیر و مرشد سے تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں. دیکھیں جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا دوسرا نہیں کر سکتا. یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں. آپ کی چاہت پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کر لیں والد کے لیے، تو لیکن وہ ٹھیک بھی ہو جائیں یہ جب ہی ہوگا جب وہ بھی چاہیں گے. ہمارے سامنے اس کی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے، کتنی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، کتنی نصیحت کی، لیکن ایسا ہوا نہیں کہ وہ ایمان لے آئے. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو آپ محبت سے والد صاحب کو سمجھائیں اور روئیں ان کے سامنے، گڑ گڑائیں ان کے سامنے، پاؤں میں پڑ جائیں. اور پھر ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جو واقعی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے یہ بیماری چھوڑی جا سکتی ہے. تو لیکن بہرحال اپنے والد کی عزت کا آپ خیال کریں، ان کے راز کو دنیا کے سامنے فاش نہ کریں. یہ اس سے بڑا جرم ہوگا جو والد صاحب کر رہے ہیں نا، اس سے بڑا جرم یہ ہو جائے گا کہ آپ دنیا کے سامنے یا لوگوں کو بتاتے پھریں یا رشتہ داروں کو بتاتے پھریں. تو اپنے گھر کی عزت کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، میاں بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی. اور باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹا یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی گھر کی بات گھر میں رکھے، دنیا کے سامنے نہ بتائے. بعض ابا آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، میرا بیٹا وہ. بھائی دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ آپ کا بیٹا آپ کی عزت ہے، تو گھر کی چیزیں گھر میں رکھیں اور اس کو گھر میں ہی حل کرنے کی کوشش کریں. بہرحال میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے ان کو. اور یہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے. میں یورپ میں ٹرانسپورٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. یہاں پر بیت الخلاء میں پانی کی بجائے ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ دونوں حالتوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجئے. دیکھیں اگر گندگی پھیلی نہ ہو نا تو پھر ٹیشو پیپر سے اگر یوز کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی. لیکن آج کل کی غذائیں ایسی ہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہ صحابہ کے دور میں ایک تو ویسے بھی پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، تو جنگلوں میں کبھی جاتے تھے تو مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کی غذائیں خشک تھیں تو گندگی نہیں ہوتی تھی اس سے. آج کل جو لوگ کھا رہے ہیں غذائیں اس میں تو گندگی پھیل جاتی ہے، اس کو میں پانی سے دھونا ضروری ہے. تو اب اگر ٹوائلٹ پیپر ہی آپ یوز کرنا پڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے، تو بوتل لے جائیں پانی کی. وہاں پانی لے جانے پر پابندی تو نہیں ہے. دنیا میں ہم نے بھی سفر کیا ہے، بہت سے لوگ مغربی ممالک میں سفر کرتے ہیں تو پانی کی بوتل ساتھ رکھا کریں اور پانی لے جائیں، اس سے آپ واش روم میں آپ استنجا کریں پانی سے. تو لیکن بہرحال اگر گندگی پھیلی نہیں ہے تو مجبوری میں ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر گندگی اپنی جگہ سے پھیل گئی ہے تو پھر آپ کو پانی ہی یوز کرنا پڑے گا. جگہ یعنی جو اپنا جسم ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا آپ کو. اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ پانی کی کوئی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں. لائبہ صاحبہ پاکستان سے، کیا قرآنی آیات کسی اور زبان میں لکھنا حرام ہے؟ جیسے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، اس کو انگلش میں لکھنا اور السلام علیکم انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام تو نہیں ہے لیکن بہرحال نامناسب ہے، کیونکہ عربی رسم الخط کو چینج نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو دعائیں ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اس کی بات کر رہا ہوں. باقی باقاعدہ قرآن کوئی رومن میں لکھنا شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ایک رسم الخط ہے اور وہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب وہ اس میں رائے کا دخل نہیں ہے، جس طرح ثابت ہے اسی طرح سے لکھنا پڑے گا. تو اس میں اپنی طرف سے آپ عربی رسم الخط میں چینجنگ نہیں کر سکتے، تو اس کا رسم الخط کسی اور زبان میں کیسے لا سکتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب ہم 5 بہنیں اور 6 بھائی اور والدہ کی عمر 90 برس ہے اور ان کے پاس 12 تولے سونا ہے. وہ میرے کسی ایک بچے کو پورا سونا دینا چاہتی ہیں، جبکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو جو 4 تولے دیا تھا آپ وہی واپس کر دیں اور باقی چھوٹے بھائیوں کو دیں. کیا والدہ کا یہ عمل صحیح ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی والدہ کی 90 سال عمر، اللہ تعالیٰ اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. باقی وہ جو 12 تولے سونا کسی ایک بچے کو دینا چاہتی ہیں یہ نامناسب ہے. اولاد میں برابری ضروری ہے.
تو ایک ہی بچے کو 12 تولے پکڑا دیں، باقیوں کو محروم کر دیا، تو ان کو بتائیں والدہ کو یہ نامناسب ہے۔ ہاں کسی بچے نے بہت زیادہ خدمت کی ہے، باقی نالائق تھے، تو ایک الگ بات ہے، نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے جو اماں کو بولا، اپنی والدہ محترمہ کو بولا کہ بھائی جو آپ نے ان کو 4 تولے دیا تھا وہی واپس کر دیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک کو اتنا نواز دینا، باقیوں کو محروم کر دینا، یہ بالکل شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ہاں کوئی وجہ ہو اس کی تو ایک الگ بات۔ نجیب اللہ صاحب بلوچستان سے، میرا ایک دوست جرمنی کے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام کرتا ہے اور برتنوں میں شراب کے گلاس بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ برتن دھونے کا کام تو جائز ہے، شراب کا گلاس بھی دھو رہا ہے نا تو اچھی بات ہے، شراب کا گلاس تو دھونا چاہیے تاکہ پاک ہو جائے۔ ہاں باقی اگر وہ شراب پلانے کا کام کر رہا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو یہ جو کام اتنا ہی اگر کام کر رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، عشاء کے بعد 41 دن تک 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے جس گھر میں چاہیں اس گھر میں شادی ہو جائے گی، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو بہت سے لوگوں کے دل کے ارماں آنسوؤں میں نہ بہتے اور دوسروں کے بچے ان کو ماموں نہ کہتے۔ تو اگر یہ ایسا ہی ہوتا نا تو لوگ دھڑا دھڑی عمل کر رہے ہوتے، اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہوتے۔ تو اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی، اللہ سے دعا مانگا کرو، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ والا وظیفہ پڑھ لیا کرو اگر وظیفہ پڑھنا ہی ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی ہو نہیں رہی، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پسند کی شادی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ہے لیکن اب بن نہیں رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ان کی لیکن اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت جامع ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس کا ورد کیا کریں اور ٹرائی بھی کریں، خالی وظیفے نہ پڑھیں، ٹرائی بھی تو کریں نا۔ اور جب رشتہ لینے جائیں تو چائے میں بسکٹ ڈبو کے مت کھائیں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رشتہ ٹوٹنے کا چانس ہو۔ اور چینی میں اور جب چائے پیئیں تو چینی نہ ڈالیں، کیونکہ جو اکثر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ان کو شوگر بھی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں بھر بھر کے چینی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے پینڈو آدمی ہے یہ، تو یہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور جو وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا میں ان کو چھوڑ کر تبلیغ میں جا سکتا ہوں؟ طبیعت خراب ہے تو کوئی کیئر کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کیئر کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جہاد میں جانے سے روک دیا تھا ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو اگر آپ کے والد کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تبلیغ والے خود بھی نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ اگر آپ ان کو بتائیں گے نا والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو تبلیغ کے اکابر خود ہی روک دیں گے آپ کو، وہ بھی نہیں جانے دیتے۔ البتہ اگر آپ کے والد کی خدمت کے لیے کوئی دوسری اولاد موجود ہے اور آپ کے جانے سے ان کو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر جا سکتے ہیں۔ کیا لڑکی کسی نامحرم کو دین کی نصیحت کر سکتی ہے؟ جوان لڑکیوں کے لیے کسی نامحرم سے فری ہونا جائز نہیں ہے، باقی کوئی ضرورت پڑ جائے کہیں تو پھر نصیحت کر سکتی ہے، کر ہی رہی ہوتی ہے نصیحتیں۔ آپ دیکھیں کہیں نہ کوئی بھی مرد الٹا کام کرتا ہے تو خواتین سمجھا دیتی ہیں انسان کے بچے بنو، کیا کر رہے ہو؟ تو اس طرح تو ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر کوئی آپ کو لگا کہ بھئی اس وقت کوئی کام غلط ہو رہا ہے، لیکن نارملی جو واضح نصیحت ہے وہ نامحرم لڑکیاں نامحرم لڑکوں کو نہ کریں، کیونکہ فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ایکچولی نماز پڑھا کرو، وہ بھائی سمجھانے کے لیے آدمیوں کے لیے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے لیے ہیں، تو آپ فری نہ ہو۔ تو اس لیے یہ کام اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر والد کا پیسہ حرام ہے اور وہ ہمیں کاروبار دیں تو اس میں مجھے یا والد کو کیا کرنا ہوگا؟ بھائی اگر پیسہ حرام ہے تو اس کاروبار سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہوگا، تو اگر والد حرام کمائی کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں تو نہ لیں وہ پیسہ، محبت سے والد صاحب کو واپس کر دیں۔ میرے والد نے والدہ کی وفات کے 4 دن بعد دوسری شادی کر لی اور ہم 4 بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اور ہمارا گھر اور ہمارے پیسوں سے لیا گیا پلاٹ بھی دوسری بیوی کے نام کر کے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے تو اس کو خرچہ دو اور خود اس سے جا کر بات کرو، اور اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو۔ دیکھیں ابا نے والدہ کے وفات کے بعد دوسری شادی کر لی، یہ تو اچھا کام کیا، یہ تو شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ بیوی کے بغیر نہ رہا جائے۔ اگر شوہر مر جائے تو بیوی عدت کے بعد شادی کر لے، بیوی مر گئی تو شوہر کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ گھر آپ نے خریدا تھا، اپنے پیسوں سے لیا تھا، پلاٹ بھی آپ نے اپنے پیسوں سے لیا تھا، تو پھر یہ ناجائز ہے کہ ابا آپ کے خریدا ہوا پیسہ اپنی نئی دلہن کو دے دیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو شریعت میں ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اتنی نہیں ہے کہ ماں باپ اور ماں جو چاہے کرتے پھرے، تو سوتیلی ماں کے نام کر دیں ساری جائیداد، بچوں کے پیسوں کی کمائی بھی، تو یہ ظلم ہے، ناجائز ہے۔ تو اس پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔
تو باپ سے بدتمیزی بالکل نہ کریں، لیکن آپ ابا کو یہ کہہ دیں جا کے کہ ابا یہ جو آپ نے ہمارے پیسوں سے دی ہوئی چیزیں سوتیلی ماں کو دی ہیں یہ ہمارے نام کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا بھی جائز ہے، یعنی جو بھی کورٹ میں بھی کیس وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ایسی صورت میں، نہ کریں تو پھر آپ کی مرضی ہے، بہرحال یہ ہے ناجائز۔ تو ابا کو ابا ہونے کی بیس پہ یہ سہولت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچوں کے پیسوں سے خریدی ہوئی چیز اپنی ہونے والی دلہن کے نام کر دیں یا ہو جانے کے بعد نام کر دیں، جیسے بھی کریں، یہ جائز نہیں کیا ابا نے، حرام کیا، ناجائز کیا۔ باقی اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو، تو پوچھنا تو پڑے گا، ظاہر ہے ابا کی رسپانسبلٹی آپ ہی کی ہے، تو ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں، ان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے، البتہ اپنا حق آپ ان سے لیں، جو ناجائز کام انہوں نے کیا اس میں آپ کسی بھی طرح سے حق لے سکتے ہیں، تو وہ لینے کی آپ کو شریعت میں اجازت ہے، قانونی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں۔ قطع تعلق ایک الگ چیز ہے، بد اخلاقی ایک الگ چیز ہے، اپنا حق وصول کرنا ایک الگ چیز ہے، تو اگر وہ دباؤ ڈال کے حق لے سکتے ہیں تو دباؤ ڈالنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ محمد سعید سرگودا سے، فوتگی کے بعد کی رسومات کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا دن میں چارپائی بیڈ پر نہ لیٹنا، اٹھنا یا بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا، اور فروٹ حلوہ یا دودھ پر دعا پڑھ کر بچوں کو دینا، یہ سب ناجائز رسومات ہیں بھائی۔ میرا پورا ایک بیان ہے، قریب ایک کلپ آ جائے گا کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے، جس گھر میں میت ہو جائے تو کیا کیا جائے، تو وہ پورا کلپ، نبیل بھائی ہے نا ایسا کلپ، تو وہ کلپ چلا دیے گا تو وہ دیکھ لیے گا۔ باقی یہ جو آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں سب غلط ہیں۔ کیا بیٹ باکسنگ جائز ہے؟ یہ باکسنگ کی کون سی قسم ہے میرے بھائی؟ بیٹ باکسنگ، اچھا، میوزک کی منہ سے آواز نکالتے ہیں؟ اب وہ آواز میں نے کبھی سنی نہیں ہے، تو میوزک ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتا نہیں ہے۔ اچھے کام کرو یار، باکسنگ ویسے ہی کر لو، منہ سے آواز نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ام عبداللہ کے پی کے سے، میرا ایک بیٹا حرام کماتا ہے، یعنی رشوت وغیرہ لیتا ہے، اگر وہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئے اور ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں تو کیا وہ چیز ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے، اگر میرا یہی بیٹا وہ پلاٹ ہم سے خریدنا چاہے تو کیا ہم اسے یہ پلاٹ بیچ سکتے ہیں؟ کیا وہ پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کی زیادہ آمدن حرام کی ہے، زیادہ حلال کی ہے اور رشوت بھی لے رہا ہے، تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے بھئی آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حلال سے کر رہا ہے، اور اگر زیادہ حرام کما رہا ہے حلال کم ہے تو پھر آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حرام ہی سے سمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ یقین نہ کہہ دے کہ میں نے حلال پیسے الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ کوئی چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی، البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس چیز کے پیسے صدقہ کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں، اسے نہیں دیں پیسے، اس سے وہ چیز لے لیں اور اس کو بتا دیں کہ ہم اس کی قیمت صدقہ کریں گے، یعنی غریبوں پہ صدقہ کر دیں، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز ہے۔ تو پلاٹ اگر آپ خریدیں گے تو پھر پلاٹ کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، تو وہ پھر خریدنا کہاں ہوا وہ، تو اس لیے پلاٹ تو نہ لیں، اس سے خریدے نہیں۔ میں نے بتایا جب حرام آمدن اس کی زیادہ ہو۔ سلمان علی انڈیا سے، کیا سامان خرید کر اس سامان کو کسی بھی کاروبار میں زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں؟ جیسے 10 روپے کی لی ہوئی چیز 15 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟ جی بیچ سکتے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے، کاروبار اسی کا نام ہے۔ 10 روپے کی چیز 10 میں بیچیں گے تو بزنس کون کرے گا بھائی صاحب؟ عمران صاحب چنیوڑ سے، ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی پہلے سے ہی کسی عیسائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اب وہ مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ لڑکی کسی عیسائی کی یا غیر مسلم کی بیوی ہے، پہلی بات اگر صرف آپ سے شادی کے لیے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر نہ کریں اس سے شادی۔ اسلام دل کا نام ہے، دل میں بھائی اسلام سمجھ میں آ رہا ہے تو شادی ہو یا نہ ہو آپ نے اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو محض کسی لڑکے کی عشق میں لالچ میں اسلام قبول کرنا یہ تو غلط ہے۔ تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی دل سے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اپنے شوہر پہ بھی اسلام پیش کرے۔ اگر اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح باقی ہے، نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے، نہ جو ہے ان کا نکاح ختم ہوگا، بلکہ نکاح باقی ہے۔ اور اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو کورٹ میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے، اور اگر میرا شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو میرے نکاح کو عدالت ختم کرے۔ تو پھر پاکستان میں اگر وہ ہے تو یا کہیں بھی اسلامی عدالت میں وہ کیس کرے، کورٹ اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی بھائی یہ لڑکی عیسائی سے مسلمان ہو چکی ہے، تم بتاؤ اسلام لانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے؟ اگر نہیں چاہتے تو ہم تمہارا نکاح ختم کر دیں گے۔ اگر شوہر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں، تو بھی نکاح باقی ہے، تو بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، صحیح ہے نا؟ وہی ہوگا، دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ جائیں گے، ان کے مزید ہونے والے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے۔ تو کیونکہ وہ اگر اسلام لے آتا ہے تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ شوہر کا حق پہلے ہے، لیکن اگر وہ اسلام نہیں لے کر آتا تو پھر کورٹ اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ شوہر نے اسلام کو مسترد کر دیا ہے، اور ظاہر ہے
مسلمان لڑکی کا نکاح عیسائی مرد سے نہیں قائم رہ سکتا، تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی. پھر جب کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی، فسخ کرے گی، تو پھر اس کے بعد وہ خاتون 3 مینسز عدت گزاریں گی. اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کریں، آپ سے کریں یا کہیں اور کریں، وہ ان کی مرضی ہے. اگر کوئی غیر مسلم بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور انہی ہاتھوں سے میرے ڈاکومنٹ چیک کرے تو کیا میرے وہ ڈاکومنٹ ناپاک ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب، بھائی غیر مسلم آپ کیوں اس کو اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہو کہ بیت الخلاء سے آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہاتھ اس نے گندگی پہ لگائے بھی ہوں. تو اکثر غیر مسلم لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، تو ٹیشو پیپر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ احتیاط سے استعمال ہو، ہاتھ پہ گندگی نہ لگے. تو اس لیے شریعت نے ہمیں بہت زیادہ باریکیوں میں جانے کا حکم نہیں دیا. جب تک ہم ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں واضح طور پر کہ اس کے ہاتھ میں گندگی ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کے ہاتھ پاک ہیں. تو لہذا کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے تو آپ اس کو پاک ہی سمجھیں. ڈاکومنٹ ناپاک ہو بھی گئے تو کیا بگاڑ لو گے؟ ان کو جلاؤ گے کہ اب واشنگ مشین میں دھو گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو میرے بھائی؟ ہاں، اگر وہ انہی ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتا ہے نوالا بنا بنا کے تو انسان کو تھوڑی کراہت آتی ہے، تو پھر اس کو بولیں بھائی ہاتھ دھو کے آ جاؤ صابن سے میری تسلی کے لیے. تو لیکن جب تک ہمیں کسی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو شریعت نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے. علی خان انڈیا سے صلو علی الحبیب بولنا غلط کیوں ہے؟ کس نے بولا کہ غلط ہے بھائی؟ صلو علی الحبیب کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان پر درود بھیجو. تو غلط کیوں ہے یہ؟ کس نے بولا؟ عبداللہ ابن عبد الرشید کہتے ہیں دبئی سے لڑکی ایک انٹرنیشنل دینی ادارے سے پڑھی ہوئی ہے، پردے میں بہت سختی کرتی ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں آتے اور لڑکی کی عمر نکل رہی ہے. کیا اتنے سخت پردے کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ پردہ جتنا بھی سخت ہو شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی ہے. اگر وہ خود سے کر رہی ہے تو ہاں ایک واجب درجہ ہے پردے کا. واجب درجہ یہ ہے کہ بھائی جوان لڑکی اپنا چہرہ بھی چھپائے، اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی چھپائے. اور ایک گنجائش والا درجہ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہو پا رہا، اس میں مشکلات آ رہی ہیں تو ہاتھ پاؤں کھول لے لیکن چہرے کا پردہ کرے. لیکن اگر وہ بہت زیادہ کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں عورت کے لیے، اس کی زندگی اجیرن بن رہی ہے، وہ کچھ ہوتا ہے بعض ملکوں میں لیگل ہی نہیں ہے، چہرے کا پردہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یا بعض دفعہ شوہر کہتا ہے اگر چہرے کا پردہ تم نے کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ایسی کنڈیشن میں پھر چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش ہے، نارملی گنجائش نہیں ہے. تو یہ خاتون کی اگر واقعی عمر نکل رہی ہے، بہت زیادہ سخت پردہ کر رہی ہیں، تو بھائی پھر شادی نہ ہونے سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس خاتون کو چاہیے کہ بس پھر واجب درجے کا پردہ کر لیں. شادی ہو جائے تو پھر محبت سے شوہر کو سمجھائیں اور اس کو بھی لے آئیں. امید ہے انشاءاللہ وہ دین پہ آ جائے گا. تو کیونکہ نکاح نہ کرنے کے فسادات پردہ نہ کرنے کے فسادات سے ڈبل ہیں، زیادہ ہیں. عامر صاحب کشمیر سے. اور ویسے بھی دیندار آدمیوں کو چاہیے نا ایسی زبردست باپردہ عورتوں سے شادی کریں، وہ جو بہت سخت پردہ کر رہی ہیں. تو دینداروں کو چاہیے کہ وہ کریں. اب رشتے ہی نہیں ہے بیچاری ایسی دیندار خواتین. میں ایسی خواتین لڑکیاں جانتا ہوں جو واجب درجے کا پردہ بھی ان کا سسرال نے چھڑوا دیا ہے اور رشتے ہی نہیں آ رہے تھے کہ جی پردہ کرتی ہیں. کیونکہ دیندار آدمی پھر ان کو چاہیے کہ دوسری شادی کریں، تیسری شادی کریں. اسلام نے اس لیے تو 2-3 شادیوں کا حکم دیا کہ سب خواتین کو اچھے اچھے رشتے مل جائیں. عامر کشمیر. جب کسی آدمی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ نعت سن سکتا ہے، اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے؟ جی، فرض غسل جب ہوتا ہے تو صرف زبان سے تلاوت نہیں کر سکتے، باقی تمام ذکر اذکار، درود شریف، نعت سب پڑھ سکتے ہیں. گورنمنٹ ملازمین کو جو جی پی ایف فنڈ ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟ نہیں جی، وہ سود نہیں ہے. زوجہ منصور اگر قرآن مجید الماری کے اوپر رکھا ہوا ہو تو یہ پہلے بھی کئی بار آپ یہ مسئلہ پوچھ چکی ہیں بھائی، تو اس کی جانب پیر کر کے لیٹنا درست ہوگا یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے. اگر اوپر رکھا ہے تو نیچے آپ پاؤں کر سکتے ہیں. کامران علی بہار انڈیا سے. میرے واٹس ایپ پر بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں، تو کیا ان کو اسٹیٹس کے ذریعے سے علماء کے بیان یا ویڈیوز لگا کر تبلیغ کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن کسی غیر مسلم کو زبردستی ایسی تبلیغ نہ کریں جس سے اس کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے کیوں بھیج رہے ہو. تو اس میں پھر بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے. تو ان کا موڈ بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کو برا تو نہیں سمجھ رہے کہیں، کیونکہ تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو دین پہ لانا. ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ وہ غصہ میں جا رہا ہے، وہ چڑ رہا ہے، تو پھر اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. ذیشان علی انڈیا سے. کیا جنات کو دفنایا جاتا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے ذیشان بھائی؟ جنات کو دفنایا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو، انسانوں کی باتیں پوچھا کریں، جنات کی باتیں نہ پوچھا کریں. میں انسان ہوں، باقی کوئی جن سے میری سلام دعا ہوئی اور وہ مفتی بھی ہوا تو اس کو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں، اس کو آپ کے گھر بھیج دوں گا. تو اس کو دفنایا جائے یا نہیں جائے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دفنانا پھر 100% ہے. بہرحال سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جنات کو دفنایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے، جنات سے پوچھا جائے گا. یہ میں انسان ہوں. اگر کوئی مسلمان کافر کے لیے قبرستان میں قبر کھود دے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے.
مشتاق احمد میوات سے، اگر ایک شخص مکمل طور پر نابینا ہے کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر طہارت کا مکمل اہتمام کرتا ہے تو پھر پڑھا سکتا ہے۔ صدام خان نے پوچھا ہے جی کیا فرض نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز صرف 3 ٹائم جائز نہیں ہے، سورج نکلتے ہوئے، جب بالکل زوال کا وقت ہو، اور جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو، یعنی غروب ہونے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک بھی جائز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ نتیق سہیل راولپنڈی سے، اگر کوئی بچہ یا بڑا چپل پہن کر جائے نماز پر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ چپل کے نیچے اگر کوئی گیلی نجاست نہیں لگی تھی، خشک نجاست ہو اور وہ جائے نماز پہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو پھر پاک ہی ہے، یعنی صرف چپل پہن کے جائے نماز پہ چلنے سے جائے نماز ناپاک نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے جب تک ناپاکی واضح طور پر آپ کو یقین نہ ہو ناپاکی کے لگنے کا۔ اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہو تو کیا اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ ہی میں ملے گا؟ نامہ اعمال کا الٹے یا سیدھے ہاتھ میں ملنا اس پر ہے کہ جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ برباد ہو گیا، اور برباد لوگوں کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ باقی الٹے ہاتھ سے کام کرنا خلاف سنت ہے۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں، پاکیزہ کام ہیں، شریعت نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے، تو الٹے ہاتھ سے کام کرنا برا عمل ہے، اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ محمد ارمان صدیقی انڈیا سے، کیا غیر مسلم سے ملتے وقت نمسکار کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سے بات شروع کرتے وقت یا فون پر بات کرتے وقت کیا کہیں؟ تو نمسکار تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم کا جو مذہبی شعار ہوتا ہے، مذہبی علامت ہوتی ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی ہیلو ہائے جو بھی چاہیں کہہ لیں، نائس ٹو میٹ یو، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ نفل روزہ رکھ کر کیا والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر صدقہ و خیرات ہے جو حدیث میں منصوص ہے۔ میں اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں تو ان پیسوں پر زکوٰۃ کا کوئی حکم ہوگا یا نہیں؟ ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی اور آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہوا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے۔ بلکہ اگر حج کے سیزن شروع ہو گیا اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئی اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوا کہ جس میں حج آسانی سے ممکن ہے، تو حج بھی فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ لہذا اس سے پہلے آپ گھر پہ خرچ کر دیں تو پھر فرض نہیں ہوگا، اور پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ جو پیسے خرچ ہو گئے ان پہ کچھ نہیں ہوگا، چاہے وہ گھر بنانے میں ہی خرچ کر دیے ہوں۔ جو لوگ ایسی جاب کرتے ہیں جن کی شفٹ بدلتی رہتی ہے تو وہ لوگ نماز کس طرح پڑھیں؟ مثلا ظہر کی نماز 11:30 پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب، نماز اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی۔ 11:30 پہ اگر زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نارملی تو 11:30 پہ زوال کا وقت ختم نہیں ہوتا، تو شفٹ بدلنے سے نماز معاف نہیں ہوتی۔ ہر قیمت پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، کسی صورت میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پرانے اسلامی کیلنڈر کا کیا کرنا چاہیے؟ پرانے اسلامی کیلنڈرز کا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی کیلنڈر پرانا ہوتا ہی نہیں ہے، سال تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو 100 سال کے کیلنڈر بنتے ہیں، چاہے اسلامی کیلنڈر ہو یا شمسی کیلنڈر ہو، کیلنڈر ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاند کی 29 اور 30 تاریخ کا فرق آتا ہے تو پرانے کیلنڈر اس لحاظ سے اگلے سال یوز نہیں ہو سکتے، تو جو چاہے کریں کیلنڈر کا، بھائی کچھ بھی کر لیں، کیلنڈر کو سیلنڈر میں جلا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ درگاہ پر منت مانگنا صحیح ہے یا نہیں؟ حرام ہے بھائی، حرام، کبیرہ گناہ ہے۔ حسان دہلی سے، کیا دوائی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوائی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ظہیر الدین کلکتہ سے، کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لیٹ کر اگر آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر آنکھ نہیں لگی ہے تو صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگ کفن پر زعفران سے کلمہ شہادت لکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جتنا ہمیں سنت سے میت کے جو بھی لوازمات اور جو بھی اس موقع پہ کیا جاتا ہے، جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام سادہ مذہب ہے تو اس کو سادہ ہی رکھنا چاہیے۔ باپ کے مرنے کے بعد چند مہینوں بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو کیا یتیم پوتا پوتی کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ 2 چچے اور 2 پھوپھیاں بھی ہیں۔ دیکھیں، 2 چچا بھی ہیں آپ کے، تو اس کا مطلب دادا کی نرینہ اولاد موجود ہے، تو جب نرینہ اولاد موجود ہوتی ہے تو پوتوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر سرے سے نرینہ اولاد ہوتی ہی نہیں تو پھر پوتے نرینہ اولاد کے قائم مقام ہو جاتے، لیکن یہاں پوتے پوتیوں کا حصہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دادا کی نرینہ اولاد دادا کی موت کے وقت زندہ تھی، جن کو آپ اپنے چاچا کہہ رہے ہیں، اس لیے یتیم پوتا پوتی کا نہیں ہوگا ایسے موقع پہ وراثت میں حصہ۔ کیا پیٹ کے بل لیٹنا غلط ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ سری اور جہری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ظہر، عصر،
اسی طرح ہاں یہ ظہر اور عصر. اور جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. اچھا بھائی. ایان شکیل انڈیا سے، فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا سنت عمل ہے، البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض جن کے بعد سنت مؤکدہ بھی ہیں تو سنت مؤکدہ کے بعد پڑھی جائے گی یا فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض کے بعد سنتوں کے بعد پڑھی جائے گی، یہ سنت مؤکدہ. دونوں کے پاس دلائل ہیں. ان کی دلیل حدیث کا ظاہر ہے کہ نبی نے جب یہ تسبیحات کا حکم دیا تو فرض نماز کے بعد کا تذکرہ کیا. جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد کا یہ اعتراض ہے اشراق اور تہجد سے، فرض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر بھی حدیثوں میں آتا ہے. ہو سکتا ہے حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے میں غلطی ہو رہی ہو، لیکن بہرحال صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس طرح تمام حدیثوں میں اگر ہم تطبیق دیتے ہیں تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ فرض کے بعد نبی نے سنتوں میں جلدی کی ہے. تو اس لیے فرض اپنی مکملات کے بعد جو ہے اس کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی. تو جس حدیث میں فرض نماز کے بعد آتا ہے تو اس کا مطلب جب فرض سنتوں کے ذریعے مکمل ہو جائے، سنت موقدہ بھی چونکہ فرض نماز ہی کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں تو ان کے بعد تسبیحات پڑھی جائے. تو سعودی عرب میں امام لوگ ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، فرض نماز کے بعد تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی فرض کے بعد تسبیحات شروع کر دیں. 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بر صغیر میں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کے بعد لوگ سنتوں کے لیے جلدی کھڑے ہوتے ہیں پھر تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہاں ایسا کر لیں آپ. دلائل بہرحال دونوں طرف ہے. ہماری نظر میں یہ جو دوسرا قول ہے نا یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے نہیں کہ بر صغیر کے علماء کا، اس لیے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر جو ہے آپ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے.